اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت فرمائی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرمایا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے خطاب فرمایا اس سلسلے میں کہ تم پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ عام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اہل ایمان سے خصوصی خطاب کیا۔ وہ اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اپنے ایمان ہی کے بدولت رزق کے معاملے میں، حلال و حرام کے معاملے میں وہ بیدار رہتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز وہ بآسانی کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کلوا من طیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی معنوں میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو واسطے دیے، ایک ایمان کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا عبادت کا، یعنی کہ ایمان کا واسطہ اور اس عبادت کا واسطہ جو اللہ کے لیے تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اگر واقعی تمہارے دلوں میں ایمان ہے اور تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا غلام تصور کرتے ہو، اللہ کا ہر حکم بجا لانے کا مکلف اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو پھر دو کام تمہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز پاکیزہ رزق کا استعمال، پاکیزہ رزق کھانا۔ محترم سامعین، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے، تین بنیادی ضروریات تصور کی جاتی ہے: روٹی، کپڑا اور مکان۔ سب سے پہلی چیز روٹی ہی ہے۔ انسان مکان کے بغیر بھی رہ سکتا اور کپڑوں کے بغیر بھی ایک مدت تک وہ رہ سکتا، لیکن کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہو۔ اگر کچھ دن کے لیے کھانا کھانا بند کر دے تو پھر اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور ایک مدت کے بعد پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بنیادی چیز ہے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی رزق کو طلب کرنے کی کوشش کرے گا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ لہذا ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں آزاد نہیں ہے، وہ ہر چیز کھا نہیں سکتا۔ غیر مسلم کچھ بھی کھا سکتا، پی سکتا، لیکن جب ایک مسلمان ہے، دل میں ایمان ہے، اس کا یہ تصور ہے، خیال ہے، تو پھر وہ کھانے پینے میں آزاد نہیں ہے۔ وہ وہی کھائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ قرار دیا، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، خبائث قرار دیا، گندگی قرار دیا۔ تو لہذا محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ تم کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے پاکیزہ رزق کھانے کا اہتمام کیا کرو۔ طیبات، پاکیزہ سے مراد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پاکیزہ رزق سے مراد وہ کھانے ہیں جو اخلاق اور عقل کے لیے فائدہ مند ہے۔
اخلاق ہمارے کردار کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اس کے لیے بھی فائدہ بخش ہے۔ ایسی چیز ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، بس کم ہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے جس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور ہر وہ چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شے جس میں نقصان ہے، اللہ نے کہا کہ مت کھاؤ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کھاؤ گے تو تمہارا جسم خراب ہوگا، پیٹ خراب ہوگا، یا کم از کم تمہارے معنوی طور پر تمہارے ایمان میں خرابی پیدا ہوگی۔ جس طرح جسم خراب ہوتا ہے اسی طرح تمہاری روح بھی خراب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم حرام سے بچ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہی فائدہ دے رہے ہیں، اپنے آپ ہی کی صحت کا خیال ہم رکھ رہے ہیں اگر ہم حلال چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اب حلال چیزیں اور حرام چیزیں، یہ چیز ہم ان چیزوں میں فرق کب کریں گے؟ جب ہمیں اس کا علم ہوگا۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی وعدے کر دیا ہے اور حرام کو بھی وعدے کر دیا ہے۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہم کو بتائے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کو عموماً جو چیزیں اچھی نہیں لگتی، جو چیز کو آپ پسند نہیں کرتے، عموماً ایسی ہی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ کون ہے جو شراب کو پسند کرتا، جو پی کے لڑکتا ہے، پھٹکتا ہے، نہ زبان ساتھ دیتا ہے، نہ جسم ساتھ دیتا ہے، نہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی عزت ایک شرابی گوا دیتا ہے۔ کون اس کو اچھا تصور کرتا؟ پینے والا خود بولتا کہ بھائی یہ بری چیز ہی ہے لیکن میں پی رہا ہوں۔ بدکاری ہے، زناکاری ہے، کون اس کو اچھا سمجھتا؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ایک مردار ہے، مردہ پڑا ہوا جانور ہے، کون کھانا پسند کرتا؟ اللہ نے کہا مت کھاؤ۔ ایک خنزیر ہے، سور ہے، اس کا گوشت کون کھانا پسند کرتا؟ وہ خود گندگی کھا کے اپنے جسم کو بڑھاتا ہے، کون کھانا پسند کرتا؟ اللہ نے بولا کہ پسند نہیں کرتے، حرام، کیونکہ اس میں نقصان بھی ہے تمہارا۔ تو ایسی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام رکھی ہے جس میں ہمارے لیے خود نقصان ہے، اور ہم خود یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں نقصان ہے۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بہت ضروری ہے، جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے اور ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات بھی اہم ہے کہ اہل ایمان کا یہ شیوا رہا ہے، یعنی کہ عادت رہی ہے کہ ہمیشہ وہ جو ہے پاکیزہ رزق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بھائی جو بھی ہو، بھائی حلال کا ہے تو بتاؤ، پاکیزہ رہنا بھائی، حرام کا نہیں ہونا، غلط راہوں سے آیا ہوا مال نہ ہو، غلط جگہوں سے آیا ہوا رزق نہ ہو، جس میں شک و شبہ ہے ایسی چیزیں نہ ہو، جو صحیح ہے وہ بتاؤ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کی مثال بیان فرمائی۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، کچھ نوجوان ہیں جو کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیتا ہے 309 سال۔ ایک نیند لی انہوں نے، کتنے سال کی؟ 309 سال کی نیند انہوں نے لی۔ اچانک بیدار ہوئے، اللہ نے بیدار کرنا چاہا تو اپنے ساتھیوں سے بات چیت کی، چلو بھائی ہم سو کے تو اڑ گئے، انہیں معلوم نہیں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، وہ یوں سمجھ رہے کہ ابھی سو کے 2-3 گھنٹے میں اٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں، ہمارا جو بادشاہ ہے ظالم ہے، ہم اپنے ایمان کو بچا کر آئے ہیں، لہذا جو بھی جائے گا باہر اسے چاہیے کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ دیکھیے کس طرح وہ اپنا خیال کر رہے ہیں کہ جب تم کھانا لینے کے لیے جاؤ تو ذرا دیکھنا، یہ دیکھنا کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے وہ لے کر آؤ۔ فکر ہے کہ حلال کھانے کی، اچھا کھانے کی، اس لیے انہوں نے خصوصاً کہا جس کو لانے کے لیے بھیج رہے تھے وہ کھانا، کہ دیکھنا پہلے کہ حلال چیز کیا ہے،
صحیح چیز کیا ہے، درست چیز کیا ہے، اسی چیز کو ہمارے پاس لے کر آنا، تاکہ ہم کھا کر جو ہے اپنے پیٹ کو بھرے اور حرام اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو لہٰذا یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ حلال چیز ہی کا ہم استعمال کریں، حلال چیز ہی کھائیں اور حلال شے ہی کا ہم اس کو پئیں۔ محترم سامعین، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے حرام چیز یہ جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی حرام خور، حرام کھانے والے کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عبادتیں ہم کر لیں تو بھی اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن کہاں سے مال آ رہا؟ پورا حرام کا ہے۔ دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، ظلم و ستم کر کے، ادھر ادھر ٹوپی ڈال کے، دوسروں سے قرض لے کے، پھر اس کو ڈبا کے، کر کے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ صفر۔ ایسے لوگوں کی عبادتیں قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ان اللہ طیب، دیکھو اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ وہ بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو وہ حکم دیتا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو بھی اللہ نے خصوصی حکم دیا، وہی حکم مومنوں کو دیا۔ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے اللہ کے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھو پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ، پھر بعد میں نیک عمل کرو۔ پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پھر نیک عمل، ترتیب یہی ہے۔ پھر اللہ نے پھر فرمایا گیا کہ انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ کہاں کہاں سے مال لاتے ہو، کہاں کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں سے تم کماتے ہو، کہاں تم خرچ کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب کیا کہ دیکھو پاکیزہ رزق کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا، یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، بڑا لمبا سفر ہے اس کا۔ سفر کی تھکن آپ جانتے ہیں کہ ایک سفر کرنے والا، آج تو ہمارے پاس سہولتیں ہیں، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب صحراؤں میں چلتے ہوئے لوگ سفر کیا کرتے تھے، وہ گھوڑوں پر، وہ گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر جو سفر ہوتا تھا ان کا بڑا مشکل ترین سفر تھا، وہ اسی کا ذکر ہے۔ یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، سفر سے تھکن کی وجہ سے اشعث، بالکل کیسا ہے وہ، اس کے بال پورے بکھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ سفر کی تھکن کی حالت یہ ہے، بال پورے پراگند ادھر ادھر بکھرے ہوئے، دھول جمے ہوئی، سب ایسا ہے بال۔ پھر فرمایا اغبر، غبار آلود ہے، یعنی کہ جو مٹی راستے میں چلتے چلتے اڑتی ہے، جو ہمارے جسم پر بڑھ جاتی ہے، بالکل غبار آلود ہو گیا ہو۔ پھر کیا کر رہا ہے وہ؟ یمد یدہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے، میری تدبیر کا، میرے زندگی کا نظام چلانے والے، یہ کہہ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے وہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس حال میں کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو پہنا وہ بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، جو غذا کھا رہا ہے وہ بھی حرام کی ہے، فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے، اس کی دعا کو کیسے سنا جائے۔ دیکھیے محترم سامعین، غور طلب پہلو یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو پہلی چیز کیا ہے، یہ مسافر ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کی جاتی ہے، ان میں سے ایک مسافر بھی ہے۔ دعا کرنے والا کیا ہے؟ خود مسافر ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
یہ مسافر بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، تیسری چیز دیکھیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ کو اس سے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم گرامی سے اللہ کو پکار رہا ہے کہ رب، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے ہی اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے تم اسے پکارو۔ چار چیزیں ایسی ہیں اس کے پاس جس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر رہا ہے۔ قبولیت کے اسباب اس کے پاس موجود رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے شخص کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس عبادت کو کیسے قبول کیا جائے۔ تو محترم سامعین، یہ بہت بڑا نقصان ہے جب ہم حرام رزق کھاتے ہیں، حلال کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، میں اچھا کھاؤں، میں اچھا پیوں، میرا گھر اچھا ہو، میرے بال بچے اچھا ہو، وہ اچھا پڑھیں، ان کا مستقبل اچھا ہو، اچھا ہو، اچھا ہو کے نام پر اتنا گندا مال اپنے پاس وہ جمع کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ تو لہذا اسی لیے خصوصی اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے مومنو، تم عمل کرنے والے ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے لیے بہت سارے عمل تم کرو گے، لیکن یاد رکھنا عمل کرنے سے پہلے اپنے رزق کے معاملے میں ذرا دیکھ لینا کہ میں جو کھا رہا ہوں آیا وہ حلال کا ہے یا پھر حرام کا ہے۔ تو لہذا حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیے ابھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ چند سال پہلے کورونا آیا۔ دیکھیے حرام رزق کا نقصان کیسے ہوتا ہے، تو یہ خبر بھی بہت زور کے ساتھ پھیلی شروع میں کہ چین میں جو ایک مقام تھا وہاں کے لوگوں سے یہ وائرس آیا، اور وہاں کے لوگوں کے اندر خرابی کیا تھی، کیونکہ وہ جنگلی جانوروں کو جو ہے مار کے یا پھر زندہ ان کے جسموں کو کاٹ کے کھایا کرتے تھے، وہ چوہوں کو، بلیوں کو، جو کہ شریعت میں جس کے لیے جواز نہیں ہے، ایسی چیزوں کو وہ کھایا کرتے تھے۔ اب وہ خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ بات کو الگ رکھو، یہ غور کرو کہ دیکھو اگر سمجھا جائے کہ گندگی کی وجہ سے، یعنی کہ حرام کردہ چیزوں کا استعمال اگر انسان کرنے لگ جائے تو یہ خود اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، یوں ہی انسان تباہ ہو جائے، جس کی ایک جھلک کرونا کی شکل میں آئی، جس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے حرام رزق کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو لہذا حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ کم کمائیے، مسئلہ نہیں ہے، دیکھو یہ بات یاد رکھیے، ضرورت جتنی آپ کو ہے ذرا سی محنت کرو اللہ دے دیتا ہے۔ آپ بھی کھا سکتے، گھر والوں کو کھلا سکتے، آپ بھی پہن سکتے، گھر والوں کو پہنا سکتے، اتنی چیز تو اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے آپ کو۔ انسان کہاں پر غلطی کرتا ہے؟ زیادہ اور ہونا اور کماتا ہوں میں، اور بزنس بڑا کرتا ہوں میں، اور یہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کماتا ہوں، یہ اور کی چکر میں وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے لگتا ہے۔ تو لہذا انسان کے پاس جو ہے قناعت ہونا چاہیے، آگے بات آ رہی ہے۔ لہذا یہ پہلی بات۔ پھر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جب ہم اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہن رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب اس کا کھا رہے ہیں تو پھر اسی کا گانا بھی چاہیے، اور وہ کیسے؟ شکر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا اقرار کرنا، کہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے فحدث، تو اس کو بیان کرو، یعنی کہ اس کا اقرار کرو کہ ہاں یہ مجھے جو ملی ہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ نا یہ میرا ہے، میں کمایا، میری محنت، میرا علم، میں فلاں کرا تو میرے کو ملا۔ یہ کون کہنے والا تھا؟ قارون، جس کا نتیجہ بھی
واضح ہے. تو لہذا اقرار یہ کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہے. اسی طرح محترم سامعین دوسری چیز یہ ہے کہ جو نعمت ملتی ہے اس کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہونا. یہ نعمت ملی تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ایک تو اقرار کرنا ہے, دوسرا ہر چیز کی نسبت جو ہے اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے. جیسا کہ حدیث قدسی اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے چند نے صبح کی اس حال میں کہ ان میں سے بعض مومن ہے اور ان میں سے بعض کافر ہے. کیسے کہ فرمایا گیا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, کہ جس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے فضل سے, اس کی رحمت سے بارش ہوئی, جس نے یہ بات کہی فذالک مؤمن, تو وہ مومن رہا. وکافر بالکوكب, اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا. اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے کیا کہا معلوم نہیں, اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ فلاں ستارہ نکلا تھا نا, وہاں پر ستارے دکھ رہے تھے نا, وہ ستارے نکلے تو بارش ہوئی. ستاروں کی طرف اس نے کیا کر دیا, یہ جو برسات کی نعمت تھی ستاروں کی طرف اس نے کر دی. تو کہا گیا کہ اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس نے کفر کیا ہے. تو لہذا غیروں کی طرف نعمتوں کی نسبت انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے. تو نسبت بھی اللہ کی طرف, اقرار بھی اللہ کا اور نسبت بھی اللہ کی طرف. تیسری چیز کیا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا استعمال صحیح کرنا. یہ شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے کس لیے دی ہے, اسی کے لیے استعمال کرنا. اللہ نے آپ کو چیز دی, صحیح استعمال کرنا. آنکھیں دی کیا چیزیں دیکھنے کے لیے, اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے, تو اس کا شکر کیا ہے کہ اسے اچھی جگہ پہ استعمال کریں. ہر بری اور گندی چیز سے اپنے آنکھوں کو بچا کے رکھیں. اللہ نے کان دیے, شکر کیا ہے, ہر بری خبر سے اپنے کان کو بچا کر رکھنا. اللہ نے زبان دی ہے, اس کا شکر بجانا, بہت بڑی نعمت ہے. زبان کٹ گئی, گنگے ہو گئے تو خلاص. تو کیا کرنا ہے, اس زبان کا درست استعمال, یہ زبان کا صحیح ہے, اسراف ہے. اسی طرح اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, دولت دیا ہے, اس کا استعمال صحیح ہے. غیر ضروری جگہوں پر یا پھر حرام جگہوں پر غیر ضروری آلات میں لگا رہے ہیں, یا پھر گانے بجانے میں لگا رہے ہیں, ناچنے کودنے میں لگا رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, تو پھر یہ نعمت کی ناقدری ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس نعمت کو کبھی بھی چھین سکتا ہے. تو لہذا نعمت کا درست استعمال یہ بھی شکر میں شامل ہے. اسی طرح محترم سامعین دیکھیے, شکر گزار اگر ہم بنیں گے, اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے, تو اس سے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, آپ نے شکریہ ادا کیا, اللہ تعالیٰ اور مزید عطا کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر بجا لاؤ ہماری نعمتوں پر, لازیدنکم, اور ہم دیں گے آپ کو, کم نہیں کریں گے, اور زیادہ دیں گے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے رزق دیا, لہذا اس نے اس کا صحیح استعمال کیا, چلو پھر ہم اور زیادہ دیتے ہیں. اور یہ عام چیز ہے, اگر آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیے, اس کا وہ صحیح استعمال کر رہا, تو آپ کیا بولتے ہیں, بھائی چلو اچھا بندہ ہے, کام کی جگہ پیسہ لگا رہا, اسے دیے نا, اور بھی تھوڑے دے سکتے, چلو دے دیتے اب آگے بڑھ کے, کیونکہ معلوم ہے کہ صحیح استعمال کر رہا. اللہ کے بندوں کا یہی حساب ہے, اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور مزید نوازے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے, اور وہ کیسا بھی آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے. تو لہذا اگر ہم شکر صحیح بجا لائیں گے تو ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح اور ایک بڑی چیز کیا ہے, اللہ کا شکر بجا لانے سے اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے, اگر تم شکر بجا لاؤ, اللہ پر ایمان رکھو, تو ما یفعل اللہ, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ تعالیٰ ہر شکر گزار کو جاننے والا ہے. تو لہذا اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طرح محترم سامعین, اللہ کا جو شکر ہے, یہ صفت ہم اپنے اندر کیسا پیدا کریں, شاکر کیسے بنیں. تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی کہ تقوی کا اختیار کرنا ضروری ہے شکر گزار بننے کے لیے. یہ معمولی صفت نہیں ہے شکر گزار بننا, ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ شکر ادا کرنا, اس کا صحیح استعمال کرنا, اس کی قدر کرنا, اس کا اقرار کرنا, اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا, یہ ہر غیر کی بات نہیں ہے. یہ اس کے لیے تقوی ہونا دل میں,
ڈر ہونا، خوف ہونا، تو پھر اس نعمت کے سلسلے میں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہے گا اور نعمت کی قدر ہم کرنے لگیں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسری چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس سے راضی رہنا۔ جو بھی ہے بھئی، ہاں میرا مقدر کا ہے، میرے کو اتنا ملا، جسے بولتے ہیں قناعت اختیار کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكُرُ النَّاسِ، کہ تم قناعت اختیار کرو تاکہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی کہ قناعت اختیار کرنا یہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں شکر گزار بنا دیتی ہے چیز۔ قناعت اختیار کرنا، جو ملا ہے بس بولو، ہاں بھائی جو بھی ملا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ ایک بندہ ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے، اپنی ساری شکایتیں رکھا، تو انہوں نے بلکہ اچھا تیرے پاس دو آنکھیں ہیں نا، میرے کو دے دے، میں تیرے کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، 1 لاکھ درہم دیتا ہوں۔ بولا بھائی کیسا ہو سکتا ہوں، آنکھیں دیے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولے چلو ٹھیک ہے رکھ لو آنکھیں۔ بولے 2 ہاتھ ہیں وہ دے دو، 1 لاکھ لے لو۔ بولے ہاتھ کہاں چل جاؤں بھائی، کیسا پکڑوں، کیسا اٹھاؤں؟ بولے چلو ٹھیک ہے 2 پیران دے دو تمہارے، 1 لاکھ درہم لے لو۔ بولے کہ نہیں وہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو پھر کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے خود وجود میں لاکھوں کا تیرا وجود بنایا ہے، کروڑوں کا خود تیرے پاس موجود ہے، پھر شکایتیں کرتے تو پھر رہا ہے، اس کا شکر تو ادا کر، اللہ تعالیٰ سے مانگ، محنت کر، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ تو لہذا محترم سامعین، اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پر قانع رہیں، قناعت کریں، زیادہ کی حرص نہ کریں۔ زیادہ کی حرص کرنے والے کا پیٹ دل کبھی نہیں بھرتا، جتنا بھی ملو کم ہی رہتا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو حرص کے مارے ہوتے ہیں، انہیں سونے کی وادیاں 2 بھی دے دی جائے تو تیسری کی چکر میں رہتے ہیں لوگ، بھرتا نہیں ہے ان کا، نہ پیٹ بھرتا ہے نہ دل بھرتا ہے۔ تو لہذا جس کو قناعت جیسی دولت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ آج ہماری پریشانیوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، تھوڑا ہے پہ بس نہیں ہے، اس پہ اور ہونا، اور کی چکر میں ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں۔ تو لہذا قناعت یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم شکر گزار بننا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز ہے شکر گزار بننے کے لیے دعا کرنا، اللہ سے زیادہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اور ایک بہترین دعا معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو معاذ بن جبل، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، ایک دعا سکھلا رہا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی نہیں بھولنا، ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہنا، اور یہ دعا ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ بڑی پیاری دعا، کہا کہ کہنا اللہم اعنی، اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، کس سے مدد فرما؟ علی ذکرک، تیرے ذکر کرنے پر، وشکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، اے اللہ میری مدد فرما، وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہماری زبانوں پر آ نہیں سکتا، یاد رکھو۔ شکر کی یہ جو صفت ہے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق نہ دے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم، اور اچھی سے اچھی عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بارہا اے معاذ بن جبل تم دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں، ان عبادات میں تمہاری مدد کرے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا محترم سامعین، اللہ سے دعا کرنا، بارہا دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما ان تمام عبادات میں، ان معاملات میں۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک بڑی بہترین چیز اپنے آپ کو شکر گزار بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنی نظر ہمیشہ اپنے سے چھوٹے پہ رکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تمہارے سے جو اوپر ہے اس کو مت دیکھو، چھوٹے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے تو بہتر مجھے رکھا ہے۔ اگر اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ شکایت ہی زبان پہ رہے گی کہ کاش وہ مل جاتا اچھا رہتا، انہوں ویسے ہے کاش میں بھی ویسا ہو جاتا، ان کے پاس یہ ہے کاش مجھے بھی وہ چیز مل جاتی، انہوں ایسا چلے گئے کاش میں بھی چل جاتا، ان کے پاس وہ رکھے ہوا ہے، ان کا گھر ایسا ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کی یہ بلڈنگیں ہیں، ان کی یہ تجارت ہے، وہ بھی میرے پاس ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ جو چیز ہے انسان کو، انسان کے اندر سے شکر بجا لانے کے جذبے کو کھینچ لیتی ہے، ناشکرا بنا دیتی ہے، ہمیشہ زبان پر شکایتیں ہی شکایتیں ایسے لوگوں کے دیتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سے جو کمتر ہے،
اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ خود جانتے ہیں انہیں، دیکھو کتنے آپ کے رشتہ داروں میں ایسے نہیں ہیں جن کی حالت آپ سے نازک ہے، آپ سے کمزور ہے، وہ آپ کے مقابلے میں غریب ہے، وہ نادار ہے، وہ مفلس ہے، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ انہیں دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ ان لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا رکھا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ ایک بڑی بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہم بجا لا سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آیت میں پیغام یہی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ حلال رزق کھاؤ اور کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں حلال رزق کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں کسب حلال کی توفیق دے، پھر اکل حلال کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، ہر موڑ پر، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اس دنیا سے خیر پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔